السلام علیکم طالبات، آج ہم نے اقبالیت کے مضمون میں سے حصہ نظم کی دوسری نظم پڑھنی ہے، جس کا عنوان ہے مسجد قرطبہ۔ یہ نظم ایک طویل نظم ہے جو علامہ اقبال کے اردو مجموعہ کلام بال جبریل میں شامل ہے۔ یہ نظم ہسپانیہ اور اندلس کی سرزمین بالخصوص قرطبہ میں لکھی گئی ہے۔ پہلے میں اس نظم کا تھوڑا سا پس منظر بیان کروں گی اور اس کے بعد اس کے پہلے بند کی تشریح کروں گی۔ ہسپانیہ یا اسپین مغربی یورپ کا ایک ملک ہے جسے عربوں نے فتح کر کے اس کا نام اندلس رکھا تھا۔ قرطبہ اس ملک کا ایک مشہور شہر ہے جہاں عربوں نے اپنی حکمرانی کے دوران دنیا کی عظیم ترین اور خوبصورت ترین مسجد تعمیر کی تھی، جو مسجد قرطبہ کے نام سے مشہور ہے۔ مہذب کہلانے والے یورپی عیسائیوں نے مسلمان سلطنت کے کمزور ہونے پر مسلمانوں کا قتل عام کیا، یا تو ان کو عیسائی بنا لیا اور جو باقی بچ گئے ان کو ملک سے خارج کر دیا، یعنی اندلس سے نکال دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس مسجد کو بھی یعنی مسجد قرطبہ کو بھی گرجے میں تبدیل کر دیا۔ ایک بار جب سیاحت یورپ کے دوران اسپین گئے تو انہوں نے مسجد کی عظمت اور اس کے معماروں کی شان سے متاثر ہو کر یہ نظم لکھی تھی۔ اب ہم پڑھتے ہیں اس کا پہلا بند۔ پہلے بند کا پہلا شعر: سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات، سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات۔ روز و شب کے معنی ہیں رات اور دن کا سلسلہ یعنی ظاہری زمانہ، اور نقش گرے حادثات اس کے معنی ہیں مختلف قسم کے انقلابات لانے والا۔ حیات کے معنی ہے زندگی اور ممات کے معنی ہے موت۔ اب ہم چلتے ہیں اس شعر کی تشریح کی طرف۔ اس میں شاعر کہتا ہے کہ اے قاری، یہ جو دن اور رات کا سلسلہ تو دیکھ رہا ہے، یہ ایک ایسا تصویریں بنانے والا مصور ہے جو صفحہ ہستی پر مختلف قسم کے حالات و واقعات کے نقش ثابت کرتا رہتا ہے، انقلابات لاتا رہتا ہے۔ انہی حالات و واقعات اور انقلابات کے تسلسل سے رات اور دن کی ایک زنجیر بنتی چلی جاتی ہے جسے ہم زمانہ کہتے ہیں۔ یہ تم دنیا میں جو تخریب و تعمیر اور موت و حیات کا عمل دیکھ رہے ہو، اس کی اصل یہی سلسلہ روز و شب یعنی دن اور رات کے انقلابات کا تسلسل ہے۔ زمانہ چونکہ حرکت کا نام ہے، اس لیے اس میں تبدیلیاں اور انقلابات کا ہونا ایک فطری عمل ہے۔ اب ہے دوسرا شعر: سلسلہ روز و شب تارے حریر دو رنگ، جس سے بناتی ہے ذات اپنی قبائے صفات۔ تارے حریر دو رنگ اس کے معنی ہے دو رنگ کا ریشمی دھاگا۔ بناتی ہے تیار کرتی ہے، قبائے صفات صفات کی قبا یعنی لباس، اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا لباس۔ اس شعر کی تشریح میں آئے گا کہ دن اور رات کا یہ سلسلہ یا ظاہری زمانہ جسے تو دیکھ رہا ہے، یہ دو رنگوں سیاہ اور سفید کا ریشمی دھاگا ہے، جس سے ذات اپنے لیے اپنی صفات کا لباس تیار کرتی ہے۔ دن کو سفید اور رات کو سیاہ دھاگا کہا جاتا ہے، اور ریشمی دھاگا اس لیے کہا ہے کہ زمانہ ہر حال میں ہر شخص کو پیارا لگتا ہے، دنیا سے بڑھ کر اسے کوئی چیز میٹھی نہیں لگتی۔ یہ دن اور رات کا نرم نرم دو رنگی دھاگا یعنی تسلسل زمانہ ہی ہے جس سے ذات خدا کی صفات کا لباس تیار ہوتا ہے۔ ذات خداوندی تو کہیں پوشیدہ ہے، البتہ اس کی صفات عالم میں ہر جگہ ظاہر ہیں، اور یہ جملہ صفات شب و روز یعنی زمانے کا لباس تیار کرتی ہیں۔ صوفیہ نے کہا ہے کہ عالم تمام اللہ کی ذات کے
اسماء اور صفات کا ظہور ہے، بلکہ کہ حدیث شریف کے الفاظ تو یہ بھی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ زمانے کو برا نہ کہو، میں خود زمانہ ہوں۔ مراد ہے اللہ کی تمام صفات اسی عالم امکان میں ہی ظاہر ہوتی ہیں، یہ زمانہ ان صفات کا مظہر ہے۔ تیسرا شعر ہے سلسلہ روز و شب ساز ازل کی فغاں، جس سے دکھاتے ہے ذات زیر و بم ممکنہ۔ اس میں شاعر کہتے ہیں دن اور رات کا سلسلہ ایک ازلی ساز ہے، ساز ازل، ازل کا ساز، یعنی ازل وہ زمانہ ہے جس کے آغاز کا کوئی علم نہیں۔ تو دن اور رات کا یہ سلسلہ ایک ازلی ساز ہے، یعنی یہ وہ ساز ہے جس کے وقت کے آغاز کا کچھ علم نہیں ہے۔ ذات خداوندی نے اس ساز کے اونچے اور نیچے سروں سے عالم امکان کا نغمہ پیدا کیا ہے، سب موجودات اور مخلوقات کی تخلیق کی ہے۔ خالق کائنات اس کائنات میں ان ممکنات کا رفتہ رفتہ ظہور کرتا رہتا ہے، کہیں زیر یعنی تباہی، کہیں موت، کہیں زوال ہے، اور کہیں آبادی ہے، کہیں زندگی ہے، کہیں عروج ہے۔ یہ سارے امکانات سلسلہ روز و شب یعنی زمانے کے اندر ہی پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ شعر نمبر 4، تجھ کو پرکھتا ہے یہ مجھ کو پرکھتا ہے یہ، سلسلہ روز و شب میرفی کائنات۔ پرکھنا اس کے معنی ہے کھوٹے کھرے کی پہچان کرنا۔ صحیفی کائنات، کائنات کی کسوٹی پر کھرا کھوٹا پرکھنے کا معیار، اور یہ معیار جس طرح سونا پرکھنے کا معیار جو ہے وہ سونار ہی یہ کام بہتر طور پر کر سکتا ہے۔ اس شعر کی تشریح میں آ جائے گا کہ دن اور رات کا یہ سلسلہ یعنی زمانہ ظاہری جس میں ہم سب زندگی گزار رہے ہیں اور جس میں ساری مخلوقات اور موجودات گزر بسر کر رہی ہیں، یہ کھرے کھوٹے یعنی سونے کو پرکھنے والا، یعنی کسوٹی پر لگا کر کھرا کھوٹا بتانے والا صرف سونار ہی ہوتا ہے۔ یہ تجھے اور مجھے یعنی جملہ مخلوقات کو اپنی کسوٹی پر لگاتا ہے، جو کھرا ہے اسے اپنا لیتا ہے، اس کو جینے کے مواقع فراہم کرتا ہے، اور جو کھوٹا ہے اس کو مٹا دیتا ہے۔ یہ عمل وہ ساری کائنات میں کر رہا ہے، آج سے نہیں، زمانہ ازل سے کر رہا ہے اور اب تک کرتا رہے گا، یعنی جب سے اس زمانے کا وجود آیا ہے تو ابتدا سے لے کے انتہا تک یہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان کرتا رہے گا۔ اس لیے کھرا سونا بننے کی کوشش انسان کو کرنی چاہیے تاکہ اس کا وجود اس زمانے میں انمٹ بن جائے، اور اگر وہ کھرا یعنی سونا نہیں بنے گا یا اپنے آپ کو کھرا بنانے کی کوشش نہیں کرے گا تو پھر زمانہ اسے کہیں دور پھینک دے گا۔ شعر نمبر 5، تو ہو اگر کم عیار، میں ہوں اگر کم عیار، موت ہے تیری برد، موت ہے میری برد۔ کم عیار کہتے ہیں کسوٹی پر پورا نہ اترنے والا، اور برد کے معنی ہیں چھٹکارا یا نجات۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے اگر زمانے کی کسوٹی پر تو پورا نہیں اترتا یا میں پورا نہیں اترتا، یعنی کوئی ابھی کھرا ثابت نہیں ہوتا یا سچا ثابت نہیں ہوتا یا وہ حق پر نہیں ہے، تو موت یعنی بربادی جو ہے اس کا مقدر ہے، کیونکہ کھوٹا سکہ ہمیشہ پھینک ہی دیا جاتا ہے۔ مراد ہے کہ زمانہ اس زمانے میں جس نے بھی بے عملی سے کام لیا وہ برباد ہو جاتا ہے، اور جو باعمل ہوتا ہے وہ آباد ہو جاتا ہے۔ حادثات و انقلاب زمانہ کا مقابلہ کرنے کی جو قوم ہمت رکھتی ہے وہ زندہ رہتی ہے، اور جو اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتی وہ مٹ جاتی ہے۔ اسی لیے اقبال بار بار مسلمانوں کو عملی جدوجہد کے لیے اکساتے ہیں۔ شعر نمبر 6، تیرے شب و روز کی اور حقیقت ہے کیا، تیرے شب و روز کی اور حقیقت ہے کیا، ایک زمانے کی رو جس میں نہ دن ہے نہ رات۔ شب کے معنی رات، روز کے معنی دن، زمانے کی رو یعنی زمانے کا دھارا، زمانے کا تسلسل۔
اس شعر میں شاعر کہتا ہے، اے شب و روز یعنی اس زمانے میں زندگی بسر کرنے والے انسان، کیا تو جانتا ہے کہ تیرے اس زمانے کی اصلیت کیا ہے، اس کا باطن کیا ہے؟ اس زمانے کا ظاہر تو وہ ہے جو دن اور رات کے آنے جانے میں تیرے سامنے گزر رہا ہے، لیکن اس کا باطن ایک مسلسل دھارا ہے، یعنی ایک ایسی لہر ہے جس میں اتار چڑھاؤ نہیں ہے، اس میں کوئی رد و بدل یا تبدیلی نہیں ہے۔ اصل زمانہ جو اس زمانے سے کہیں پوشیدہ ہے، یعنی جس اصل زمانے کا ہمارے سامنے گزرنے والا زمانہ، اس کا ظہور خارجی ہے، دن اور رات کے وقفوں میں تقسیم نہیں ہے، مسلسل حرکت میں ہے، جس میں کہیں سکون نہیں ہے، یا یوں کہہ لیں کہ زندگی زمانہ ہے اور زمانہ زندگی ہے، لیکن اس بات کو حکمت، فلسفہ اور عقل سے نہیں، عشق اور معرفت کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کا صرف دل میں احساس ہو سکتا ہے، اس کا علم کی گرفت میں آنا ناممکن ہے۔ اس کو نجومی نہیں بلکہ عارف یعنی معرفت رکھنے والے ہی اس چیز کو جان اور پہچان سکتے ہیں۔ شعر نمبر 7۔ آنی و فانی تمام معجزہ ہائے ہنر، کار جہاں بیسبار، کار جہاں بیسبار۔ آنی کہتے ہیں وقتی کو، عارضی کو، فانی کہتے ہیں فنا ہو جانے والے کو، معجزہ عقل کو حیران کر دینے والے کام، بیس بار جس کا وجود قائم نہ رہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے، دنیا میں آرٹ یعنی فن کے جتنے عقل کو حیران کر دینے والے کام ہوتے ہیں وہ وقتی اور فنا ہونے والے ہوتے ہیں، یعنی دنیا میں جو بھی کام عقل کی بنیاد پر کیا جائے گا اور دکھاوے کے لیے کیا جائے گا، اس کی بنیاد وقتی اور فنا ہونے والی ہوتی ہے۔ اس جہان کا ہر کام مستقل اور ہر نقش ہمیشہ قائم رہنے والا نہیں ہوتا، چونکہ جہان خود انقلابات سے دوچار رہتا ہے، اس لیے فن کے وہ نمونے جن کا تعلق اس جہان فانی سے ہوتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی حیران کن کیوں نہ ہوں، وہ بھی فانی ہوتے ہیں، وہ بھی ایک نہ ایک دن ختم ہونے والے ہوتے ہیں۔ پہلے بند کا آخری شعر ہے، اول و آخر فنا، باطن و ظاہر فنا، نقش کہن ہو کے نو، منزل آخر فنا۔ یہ اس بند کا آخری شعر ہے۔ اس میں اول سے مراد ہے شروع اور آخر سے مراد ہے اختتام یعنی انتہا۔ فنا کے معنی ہے مٹ جانا، نقش تصویر، کہن کے معنی ہے پرانے اور نو کے معنی ہے نئی، منزل آخر آخری منزل۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے، کائنات خارجی جس کا تعلق زمانہ خارجی سے ہے، یعنی کائنات خارجی جس کا تعلق زمانہ خارجی سے ہے، زمانے ہی کی طرح انقلابات سے دوچار رہتی ہے، اور جو فن پارہ بھی ان سے متعلق ہوتا ہے وہ بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے، کیونکہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس جہان کی ہر شے اس جہان کی طرح انقلابات کی زد میں رہتی ہے۔ یہاں کی اشیاء کا آغاز بھی فنا ہے اور اس کا اختتام بھی فنا ہے، یعنی ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے، ہر شے نہ خود بخود قائم ہے اور نہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ پہلے ایک شے نہیں ہوتی، پھر وہ وجود میں آتی ہے اور پھر وہ فنا ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اس عمل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ وہ ہے جو موت سے زندگی اور زندگی سے موت نکالتا ہے۔ اس جہان اور اس سے متعلق زمانہ ظاہری سے نسبت رکھنے والی جو چیز بھی ہے وہ اپنے اول و آخر کی طرح ظاہر اور باطن کے لحاظ سے بھی فنا ہو جاتی ہے، نہ اس کو کوئی ظاہری وجود باقی رکھتا ہے اور نہ کوئی پوشیدہ وجود باقی رہتا ہے، چاہے کوئی پرانا یعنی کوئی پرانے زمانے میں پیدا ہونے والا ہو، یا پرانے زمانے میں پیدا ہونے والا کوئی نقش یا تصویر ہو، یا وہ نیا ہو یعنی دور حاضر میں صفحہ ہستی پر ثبت ہوا ہو، دونوں کی آخری منزل فنا ہے، عدم ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علامہ اقبال نے اس بند میں دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کیا ہے کہ دنیا میں چاہے کوئی عظیم سے عظیم معجزہ بھی رونما ہو جائے، آخر اس کو بھی فنا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں دوسرا بند۔ دوسرے بند کا پہلا شعر ہے مگر اس نقش میں رنگ ثبات دوام، جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام۔ نقش کے معنی تصویر، رنگ کے معنی ہے رنگت، ثبات دوام ہمیشہ کے لیے قائم رہنا۔
جی، اس شعر کی تشریح میں شاعر کہتا ہے کہ یعنی جس طرح سے پہلے بند میں علامہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ ہنر کا ہر نمونہ چاہے وہ کتنا حیران کن اور عظیم کیوں نہ ہو فنا ہو جانے والا ہے، اس بند میں اس بات سے گریز کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ایک نقش کی ایسی قسم بھی ہے، اللہ کے بندے یعنی مرد معرفت رکھنے والے، اللہ کے عاشق نے جسے مکمل کیا ہو، مرد خدا کے پیدا کردہ یا ثبت کردہ نقوش ہمیشہ قائم رہنے کا وصف یا شان ہوتی ہے، یعنی جو بھی معجزہ یا جو بھی کام مرد مومن کرتا ہے اس کا جو وصف ہے یا اس کا یہ جو معجزہ ہے یا جو بھی وہ تخلیق کرتا ہے اس میں پائیداری ہوتی ہے، اس لیے کہ مرد خدا صاحب عشق ہونے کی وجہ سے جہان خود یعنی ہمیشہ رہنے والا ہوتا ہے اور اس کا پیدا کردہ نقش بھی اس عشق کی بدولت ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ صاحب عشق بشر ہونے کی بنا پر یعنی انسان ہونے کی بنا پر بظاہر مرتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ زندہ ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے عاشق کبھی مرتے نہیں ہیں بلکہ حقیقت میں وہ زندہ ہوتے ہیں۔ بے شک ان کا ظاہری جسم اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، لیکن یہ ظاہری جسم کا چلے جانا یا اس دنیا میں نظر نہ ہونا اس کے مردہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شہیدوں کے متعلق کہا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے، لیکن اس زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے، وہ اللہ کے اجازت سے یعنی اللہ کے اذن سے اس عالم عناصر میں بعض اوقات تصرف کر کے ظاہر بھی ہو جاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے شعر کی طرف۔ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ مرد خدا اللہ کا بندہ، صاحب فروغ روشن کرنے والا، ترقی پذیر، اصل حیات زندگی کی اصل حقیقت یعنی موت کا کبھی نہ آنا۔ اس شعر کی تشریح میں شاعر کہتا ہے کہ فن کا جو کارنامہ اللہ کے بندے کے ہاتھوں معرض وجود میں آتا ہے، یعنی جو مرد مومن کارنامہ سر انجام دیتا ہے وہ عشق کا نتیجہ ہوتا ہے، اور عشق چونکہ ابدی ہوتا ہے اس لیے اس کا پیدا کردہ فن بھی ابدی ہوتا ہے، ہمیشہ رہنے والا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ تابندہ، زندہ اور قائم رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عشق کو موت نہیں بلکہ یہ تو زندگی کی ایک حقیقت ہے، یا زندگی کا سبب بھی یہی عشق ہے۔ زندگی ہے ہی وہ جو عشق سے زندہ ہو، ہر دوسری زندگی موت ہے۔ یہاں عشق سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عشق ہے۔ عشق سے یہاں مراد ایک جوہر ازلی ہے جسے خدا کے کرم کے ایک قطرہ سے تعبیر کر سکتے ہیں، یہ وہ عشق نہیں جو عام لوگ اختیار کرتے ہیں۔ جی، تیسرا شعر ہے اس کا۔ تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو، عشق خود ایک سیل ہے سیل کو لیتا ہے تھا۔ تند کہتے ہیں سخت کو اور سبک سیر کہتے ہیں تیز رفتار سے چلنے والا، سیل کہتے ہیں سیلاب کو۔ جی، اس شعر کی تشریح میں شاعر کہتا ہے زمانے کے دریا کا بہاؤ اگرچہ بڑا سختی اور تیزی سے چلنے والا ہے، یعنی زمانہ تو چلتا رہتا ہے، لیکن عشق بذات خود ایک سیلاب ہے جو اس سیلاب کو روک لیتا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ عشق زمانے پر غالب رہتا ہے، اس لیے اس کے پیدا کردہ فن کے نمونے زمانے کی تبدیلیوں سے بچے رہتے ہیں، یعنی وہ معجزہ یا وہ کارنامہ جو بندہ مومن سر انجام دیتا ہے، چاہے زمانے میں کتنی تبدیلیاں آ جائیں، کتنے تغیر و تبدل آتے رہیں، لیکن وہ فن پارہ جو ہے وہ قائم رہتا ہے، اس کا وجود ابدی ہو جاتا ہے، اور اس کے ابدی ہونے کی وجہ اس کا عشق ہے۔ شعر نمبر 4۔ عشق کے تقویم میں عصر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام۔ تقویم کہتے ہیں دستور العمل کو، عہد حاضر موجودہ زمانہ۔ شاعر کہتا ہے عشق میں یہ اوقات نامے یا دستور العمل یا سال نامہ یہ صرف تمہاری آنکھوں کے سامنے گزرنے والا زمانہ ہی شامل نہیں ہے، بلکہ اس سے الگ اور زمانے بھی ہیں جن کو ماضی، حال، مستقبل قسم کے نام سے نہیں دیے جا سکتے۔
ان زمانوں سے چونکہ ہم واقف نہیں، اس لیے ہم ان کے نام بھی وضع نہیں کر سکتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ظاہری زمانہ ہی اصل زمانہ نہیں ہے، یا یہ دن اور رات کا جانا ہی اصل میں وقت کا گزر جانا نہیں ہے۔ ان کے علاوہ بھی مرد مومن کے اور زمانے ہیں جن کے کوئی نام نہیں ہے، ان سے عام لوگ واقف نہیں ہیں، اس لیے ان زمانوں کے نام بھی وضع نہیں کر سکتے۔ جو معرفت رکھتے ہیں یعنی جو بندہ مومن ہوتے ہیں، جو مرد مومن ہیں، البتہ اس زمانے کو مسلسل زمان کہتے ہیں، جس میں صبح شام ماضی و مستقبل قسم کی کوئی چیز نہیں ہے، کہ ہر زمانہ اللہ کا زمانہ ہے، اور ہر وہ چیز جو کسی بندہ مومن یا مرد مومن نے سر انجام دی ہے، اس کو پائیداری اللہ سے محبت کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ شعر نمبر 5۔ عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام۔ دم جبریل کہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے مقرب فرشتے جبرائیل کی سانس، دل مصطفیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل، رسول کہتے ہیں پیغام لانے والا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ عشق اپنی بلندی اور پاکیزگی میں، اپنی عظمت اور طہارت میں، اور اپنی عفت اور عصمت میں جس مقام پر ہوتا ہے، اس کے لیے علامہ نے جبریل کی سانس اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل کی تراکیب وضع کی ہیں۔ ظاہر ہے عشق کی ان صفات کو ظاہر کرنے کے لیے ان دو ناموں سے بڑھ کر اور کوئی نام نہیں ہو سکتا۔ عشق اللہ کی وحی کی طرح ایک آسمانی جوہر ہوتا ہے، جسے فرشتے صاحبان عشق کے دلوں میں اس طرح القاء کر دیتے ہیں جس طرح جبرائیل کا دم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر وحی کے حروف ثبت کرتا تھا۔ یہ عشق جس کا اقبال ذکر کر رہے ہیں کوئی مادی شے نہیں ہے، یہ بے دینوں، سوشلسٹوں، حوث پرستوں اور نفس کے غلاموں کا عشق نہیں، جو سر تاپائے حیوانیت اور شیطانیت ہوتا ہے۔ یہ عشق جس کا بزرگان اسلام کی طرح اقبال بھی ذکر کر رہے ہیں خدا کا پیغام ہے۔ یہاں خدا کے رسول سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ہے، اور خدا کے کلام سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ شعر نمبر 6۔ عشق کی مستی سے ہے پیکر گل تابناک، عشق سے ہے صحبائے خام، عشق ہے کاسل کراں۔ مستی کے معنی ہے وجد، پیکر گل، پیکر گل مٹی کا مجسمہ یعنی انسان، تابناک روشن، صحبائے خام ایسی شراب جو زیادہ نشہ دیتی ہے، کاسل کراں سخی یعنی وہ جو دوسروں کو بھی اپنے ساتھ اپنی شراب نوشی سے فیض یاب کرتے ہیں۔ یہاں شراب نوشی سے مراد وہ شراب نہیں ہے جو عام طور پر استعمال کی جاتی ہے، بلکہ یہ عشق کی شراب ہے، اور یہ شراب یہ صاحب معرفت لوگ اکیلے نہیں پیتے بلکہ دوسروں کو بھی پلاتے ہیں۔ اس شعر کی تشریح میں آئے گا کہ شاعر کہتا ہے کہ عشق وہ نور ہے جو آدمی کی مٹی میں روشنی پیدا کرتا ہے۔ عشق کے بغیر آدمی محض مٹی کا پتلا رہتا ہے۔ جب اس کی مٹی عشق کے نور سے منور ہو جاتی ہے تو وہ مسجود و ملائک، نائب خدا، خلیفۃ الارض، صاحب معراج، حامل نبوت بن جاتا ہے۔ عشق خام شراب ہے یعنی ایسی شراب ہے جس کا نشہ سب شرابوں سے پائیدار ہوتا ہے، یعنی جو عشق کے میدان میں، جو معرفت الہی کے میدان میں قدم رکھتے ہیں تو پھر وہ اس عشق میں ڈوب جاتے ہیں۔ عشق سخی شراب پینے والے کے پیالے کی مانند ہے جو دوسروں کو بھی فیض یاب کرتا ہے۔ عشق کا وجود اہل دنیا کے لیے باعث برکت و رحمت ہوتا ہے۔ جس معاشرے میں صاحبان عشق یعنی اللہ کے درویش اور فقیر ہوتے ہیں، اللہ اس معاشرے پر رحمتیں نازل کرتا ہے۔ بعض واقف حال صوفیہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ زمین کی انگوریاں ان کے پاؤں کی برکت سے اگتی ہیں اور بارشیں ان کے وجود بابرکت سے ہوتی ہیں۔ جی شعر نمبر 7 میں آ جائے۔ عشق فقیہ حرم، عشق امیر جنود، عشق ہے ابن السبیل، اس کے ہزاروں مقام۔ فقیہ حرم کعبے کا فقیہ،
اسلام کا وہ عالم جو شرع اور فقہ کا عالم ہے، فقہ دین کا عالم ہے، جس کا تعلق قانون دین سے ہے، اسے فقہ حرم کہتے ہیں۔ امیر جنود لشکر کا سپہ سالار، ابن السبیل راستہ چلنے والا۔ جی 7ویں شعر میں شاعر کہتا ہے کہ عشق مذہب کا فقیہ یعنی شریعت اسلام کا شارح ہے، شرع کے ضوابط و قوانین کی شرح کرتا ہے، یعنی دین کے ضوابط و قوانین کی تفسیر بیان کرتا ہے، اس کی وضاحت کرتا ہے۔ اس کی بدولت معاشرے میں شریعت کی بالادستی قائم ہوتی ہے، یعنی جو صاحب عشق ہوتا ہے، جو صاحب معرفت ہوتا ہے، وہ شرع کے تمام ضوابط و قوانین کی وضاحت کرتا ہے، اور اسی کی وجہ سے معاشرے میں دین کا بول بالا ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ عشق شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی محافظ ہے۔ عشق لشکروں کا سپہ سالار ہے، یعنی مجاہدوں کے اندر جذبہ جہاد پیدا کر کے ان کو باطل کے خلاف سینہ سپر ہونے پر آمادہ کرتا ہے، ان کو بدر و حنین کے میدانوں میں لاتا ہے۔ عشق مکین نہیں، مسافر ہے، وہ راہ زندگی پر متواتر گامزن رہتا ہے۔ عشق سالک ہے، راہ خدا اس کا سلوک ہے، اور منزل خدا اس کا ٹھکانہ ہے۔ اسے اس سفر میں ہزاروں مقامات میں سے گزرنا ہوتا ہے، پھر جا کر اس کو منزل ملتی ہے۔ شعر نمبر 8۔ عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات۔ مضراب کہتے ہیں لوہے کی خاص تار جسے انگلی میں پہن کر ساز بجاتے ہیں، اور نغمہ کہتے ہیں گیت کو، راگ کو۔ تار حیات زندگی کے تار، زندگی کے ساز۔ نور حیات زندگی کا نور، نار حیات زندگی کی آگ۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے زندگی کے ساز کے تاروں سے جو نغمے نکل رہے ہیں، یہ سب ساز بجانے والے کی مضراب کو ساز کے تاروں پر لگانے کی وجہ سے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ زندگی کا وجود عشق کی بدولت ہے۔ اگر عشق نہ ہوتا تو زندگی نہ ہوتی، اور عشق ہی وہ شے ہے جس سے زندگی میں حسن اور شان و شکوہ پیدا ہوتا ہے۔ بے عشق کے زندگی موت ہے، اور جس زندگی میں عشق نہیں اور وہ جمال و جلال سے محروم ہے، ایسی زندگی زندگی نہیں، شرمندگی ہے۔ زندگی کو زندہ کرنے اور زندگی میں حسن و شکوہ قائم رکھنے کے لیے عشق اختیار کرنا ضروری ہے، اور یہ عشق اللہ تعالیٰ کی ذات سے عشق ہے، اور یہ عشق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے عشق ہے۔ اور جب یہ عشق مرد مومن کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو وہ اس دنیا کی تقدیر بدل کر رکھ دیتا ہے۔ جی طالبات، اگلے لیکچر میں ہم تیسرا بند اور چوتھا بند پڑھیں گے۔